وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن رحمان نے سکھایا قرآن۔ اللہ رب العالمین کے ذاتی نام کے طور پر یہاں الرحمن نام استعمال ہوا ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے جو بطور صفت بھی آ جاتا ہے اور بطور ذات بھی آ جاتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ جو ذاتی نام ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے مبارک نام الرحمن، یہ بطور صفت بھی استعمال ہوتا ہے۔ صفت کا مطلب ہے جو کسی موصوف کی صفت کے طور پر استعمال ہو، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں الرحمن جو ہے یہ اللہ کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوا جو یہاں بطور موصوف استعمال ہوا ہے، اور الرحمن الرحیم یہ دونوں صفات ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، وہ اللہ جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے۔ تو رحمان یہاں بطور صفت استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں بھی رحمان الرحیم دونوں مبارک نام بطور صفت استعمال ہوئے ہیں، لیکن رحمان کا جو مبارک نام ہے یہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر بطور صفت نہیں بطور ذات بھی استعمال ہوا ہے، جیسے یہاں ہے بلکہ اس سورت کا نام ہی سورۃ الرحمن ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ جو رحمان ہے اور اس اللہ نے جو رحمان ہے اس نے قرآن سکھایا۔ اگر یہ ہوتا کہ اللہ جو رحمان ہے تو پھر رحمان بطور صفت استعمال ہوتا، لیکن یہاں اللہ کی جگہ پر اللہ کا مبارک نام رحمان استعمال کیا، یعنی اللہ کے ذاتی نام کی جگہ پر، تو رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو رحمان یہاں بطور صفت کی بجائے بطور ذات استعمال ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام رحمان کی خصوصیت ہے، یہ بطور صفت بھی استعمال ہوتا ہے اور بطور ذات بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے باقی سارے نام وہ بطور صفت استعمال ہوتے ہیں، وہ ذات کی جگہ پر استعمال نہیں ہوتے۔ تو جہاں بھی آئیں گے تو وہاں وہ اللہ کی صفت کے طور پر آئیں گے، لیکن جو رحمان اللہ کا مبارک نام ہے یہ کئی جگہوں پر بطور صفت آ جاتا ہے، کئی جگہوں پر بطور ذات آ جاتا ہے، جیسے کہ یہاں ہے اور جیسے قرآن کریم میں اور کئی مقامات پر ہے۔ مثال کے طور پر سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، اللہ فرماتے ہیں رحمان عرش پہ مستوی ہے۔
یہاں بھی وہی انداز ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ جو کہ رحمان ہے وہ عرش پہ مستوی ہے۔ یہاں اللہ نے اپنے نام کی جگہ پر الرحمن کا لفظ استعمال کیا ہے کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ یہ انداز آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ الرحیم علی العرش استوى یا الرحیم، اللہ کے نام کی جگہ پر الرحیم آ جائے، اس طرح نہیں ملتا، بلکہ ہمیں یہ صورت صرف رحمان کے ساتھ نظر آتی ہے۔ تو رحمان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک بہت ہی خاص قسم کا نام ہے، بہت ہی بابرکت قسم کا نام ہے، یعنی ذاتی نام کے طور پر اللہ کے علاوہ رحمان بھی آتا ہے، باقی صفات بطور ذات استعمال نہیں ہوتی ہیں، بطور صفت استعمال ہوتی ہیں، وہ جہاں بھی آئیں گی تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، چاہے وہ لفظوں میں موجود ہو چاہے لفظوں میں موجود نہ ہو۔ لفظوں میں موجود ہوگا تو وہ اس اللہ کے نام کی صفت بن جائے گی، اگر لفظوں میں موجود نہ ہو تو وہاں محذوف نکالیں گے، وہاں پھر محذوف نکالیں گے۔ لیکن جو رحمان کا نام ہے یہ بطور ذات بھی استعمال ہو جاتا ہے، بطور صفت بھی استعمال ہوتا ہے، بطور ذات بھی استعمال ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ وہ اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کے خالق، مالک، رازق اور مدبر ہونے کے، وہ اللہ کی توحید ربوبیت کے قائل تھے۔ توحید ربوبیت کا مطلب کہ وہ رب ہونے میں، وہ خالق اور مالک ہونے میں اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کی توحید الوہیت کے قائل نہیں تھے۔ یعنی توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، وہ اللہ کے ساتھ عبادت میں اوروں کو شریک کرتے تھے اللہ کی مخلوق میں سے۔ رب ہونے کے اعتبار سے وہ اللہ کو اکیلا سمجھتے تھے، اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ جواب دیں گے اللہ نے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب یہ اللہ کو زمین و آسمان کا خالق مانتے ہیں تو پھر یہ کہاں بہک جاتے ہیں؟ جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ اکیلا زمین و آسمان کا خالق ہے، پھر عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو کیوں شریک کر دیتے ہیں، لات منات عزا کو؟ جب یہ اس بات کے قائل ہیں کہ لات منات عزا وغیرہ انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا۔ تو مشرکین مکہ اللہ کے رب ہونے کے، خالق مالک ہونے کے قائل تھے، لیکن وہ اللہ کی صفات بھی نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کی صفت رحمان بھی نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں رحمان کا نہیں پتہ، ہمیں رحمان کا نہیں پتہ۔ تو جو اللہ کی صفات کا انکار کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی بندہ اللہ کا انکار کرے، ایک بندہ اللہ کے قادر ہونے کا انکار کرے، ایک بندہ اللہ کے رحیم ہونے کا انکار کرے، اللہ کی صفات کا انکار کرے، گویا کہ وہ اللہ کا ہی منکر ہے، اللہ کی باتوں کا ہی منکر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی بڑی تردید کی ہے قرآن کریم میں کہ وہ لوگ اللہ کی صفت رحمان کو، اللہ کے مبارک نام رحمان کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ذکر کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 60، جب ان سے یعنی مشرکین مکہ سے کہا جاتا ہے اسجدوا للرحمن، سجدہ کرو رحمان کو، یہاں بھی رحمان اللہ کی ذات کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ جب ان سے مشرکین سے کہا جاتا ہے اسجدوا للرحمن، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں فلاں جگہ رحمان اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، فلاں جگہ رحمان اللہ کی صفت کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جہاں پیچھے اللہ کا نام موجود ہو اور اس کے بعد رحمان آ جائے تو آپ سمجھیے کہ وہاں وہ صفت کے طور پر ہے، اور جہاں لفظ رحمان وہ ایسی جگہ پر استعمال ہو جہاں اللہ استعمال ہونا چاہیے، وہاں اللہ کی جگہ پر رحمان استعمال ہو جائے تو آپ سمجھیے کہ وہ ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے نا۔ تو جہاں اللہ کی جگہ پر رحمان کو استعمال کیا جائے تو سمجھیے کہ وہ بطور ذات استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں آپ سمجھیے کہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں رحمان جو ہے، یا جو ہم سورہ رحمان شروع کر رہے ہیں، یہاں اگر الرحمن کے بجائے اللہ ہو یا رحمان ہو تو دونوں صورتوں میں بات کلیئر ہے، بات واضح ہے۔ اللہ علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا، یا الرحمن علم القرآن، تو یہ رحمان
اللہ کی جگہ پر آ رہا ہے تو یہ ذات کے طور پر ہے. اور اسی طرح الرحمن علی العرش استوى جو سورۃ طٰہٰ میں کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے، اگر ہم کہیں کہ وہاں الرحمن کی بجائے اللہ کہیں اللہ علی العرش استوى تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو اسی طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو. اگر یہاں رحمان کی بجائے اللہ لے آئیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلَّهِ معنی ٹھیک بنتا ہے. اللہ لے آئیں یا اللہ کی جگہ پر رحمان لے آئیں تو پتہ لگا کہ یہاں رحمان اللہ کے ذاتی نام کے طور پر ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے مشرکین سے کہ سجدہ کرو رحمان کو یعنی اللہ کو، یہاں رحمان اللہ کی ذات کے طور کی جگہ پر استعمال ہوا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں قالوا وما الرحمن، رحمان کون ہے؟ ہمیں رحمان کا نہیں پتہ، ہمیں تو اللہ کا پتہ ہے، ہمیں رحمان کا نہیں پتہ. گویا کہ وہ اللہ کے رحمان ہونے کا انکار کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں وما الرحمن، رحمان کون ہے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں اسے جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ رحمان تمہارا کوئی رب ہوگا، ہمارا تو کوئی رب رحمان نہیں ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے. یہ مشرکین کہتے تھے. وہ کہتے تھے ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کو رحمان نہیں مانتے. رحمان کوئی اور ذات ہے، کوئی اور شخصیت ہے، وہ تمہارا رب تو ہو سکتا ہے وہ ہمارا رب نہیں ہے. مشرکین کہتے تھے. حالانکہ ایک ذات کی کئی صفات ہو سکتی ہیں، ایک ذات کے کئی نام ہو سکتے ہیں. کئی نام ہونے سے ذاتوں کا تعدد لازم نہیں آتا. گویا کہ مشرکین کے بابر کرا رہے ہیں کہ اے محمد تمہارے نزدیک تو اللہ اور رحمان تم دونوں کو رب سمجھتے ہو، ہم دو کو نہیں، ہم ایک کو رب سمجھتے ہیں. گویا کہ وہ اپنی طرف سے توحید کی بات کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ رحمان کو مانتے ہیں، ہمیں رحمان کا نہیں پتہ. ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ رحمان کو رب بنا رہے ہیں، دوسری طرف وہ خود سب سے بڑے مشرک تھے. وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کر دیتے تھے. اصل توحید تو ہے ہی اسلام میں، اور یہ توحید کے منافی نہیں ہے کہ اللہ کے دوسرے نام بھی بیان کیے جائیں، اللہ کی دوسری صفات بھی بیان کیے جائیں. ایک شخص کے کئی نام ہو سکتے ہیں، ایک شخص کی کئی صفات ہو سکتی ہیں. تو زیادہ نام ہونے سے، زیادہ صفات ہونے سے شخصیات کا تعدد لازم نہیں آتا. اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا ہر بچے کو بھی پتہ ہے. کوئی بہت بڑی مشکل بات نہیں ہے کہ یہ بات سمجھانا مشکل ہو. بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ مشرکین اللہ کی صفت رحمان، اللہ کے نام رحمان کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہم رحمان کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم تو اللہ کو سجدہ کریں گے. وہ کہتے تھے رحمان کون ہے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ وہ پتہ نہیں کون ہے، ہمیں نہیں پتہ جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے. ہم رحمان کو سجدہ کریں، ہم رحمان کو سجدہ نہیں کریں گے. وزادہم نفورا، اور یہ چیز ان کی نفرت کو بڑھا دیتی ہے اسلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جی اسلام ہمیں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے، رحمان کون ہے ہمیں نہیں پتہ. اللہ نے اس کا جواب دیا سورہ بنی اسرائیل میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، سورہ بنی اسرائیل جس کا نام سورہ اسراء بھی ہے، آیت نمبر 110. اللہ فرماتے ہیں ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ پکارو یا رحمان پکارو. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جس نام سے بھی تم پکارو اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. یہ ناموں کا تعدد سے یہ ثابت نہیں آتا کہ وہ دو شخصیات ہیں، زیادہ شخصیات ہیں، شخصیت ایک ہی ہے. اللہ پکار لو یا رحمان پکار لو، اللہ کو جس نام سے بھی پکارو پیچھے شخصیت ذات ایک ہے، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کہہ دو یا رحمان کہہ دو. تو بہرحال مسلمان جو وہ اللہ کو اور اللہ کی مبارک صفات کو، اللہ کے مبارک ناموں کو سب کو مانتے ہیں جو اللہ نے اپنے نام بیان کیے ہیں قرآن کریم میں. یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفات، اللہ کے مبارک نام بیان کیے ہیں. تو ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ شخصیت ایک ہے، ذات ایک ہے، اور اس کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کی بلند و بالا صفات ہیں. ہم ان ناموں اور ان صفات کو بھی مانتے ہیں. تو میں ذکر کر رہا تھا ان میں سے جو لفظ رحمان ہے یہ اللہ کی ایسی مبارک صفت ہے جو اللہ کی ذات کی جگہ پر بھی یہ استعمال ہو جاتا ہے. تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. جب یہ طے ہو گیا کہ رحمان اللہ کی صفت بھی ہے اور اللہ کا ذاتی نام بھی ہے،
تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی شخص اپنا نام رحمان نہیں رکھ سکتا، کوئی شخص اپنا نام رحمان نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کی صفات پر نام رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو مسئلہ بتا دوں کہ پیارے پیارے ناموں میں سے جو انسانوں کو کیسے نام رکھنے چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بڑے پسندیدہ نام ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن۔ انسان اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر کر کے ان کے ساتھ انسان عبد لگا دے، انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، اللہ کا تابع فرمان ہے، تو انسان کے پیارے ناموں میں سے، اللہ کو محبوب ناموں میں سے عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ اچھا، اسی طرح جس طرح عبداللہ اور عبد الرحمن اچھے پیارے نام ہیں، اللہ کو محبوب نام ہے، اسی طرح اللہ کی صفات کے ساتھ بھی عبد لگا کر نام رکھا جا سکتا ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے۔ عبد الرحیم رکھ لیں نام، عبد العزیز رکھ دیں، عبد الجبار رکھ دیں، عبد الغفار رکھ لیں، ٹھیک ہے جی، عبد السلام رکھ لیں، عبد القدوس رکھ لیں۔ اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی مبارک بلند و بالا صفات ہیں، ان صفات کے ساتھ عبد لگا کر وہ نام بھی اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اچھا، اب اللہ کی جو صفات ہیں، وہ صفات یا وہ نام انسان کا بھی رکھا جا سکتا ہے عبد کے بغیر بھی۔ عبد کے بغیر بھی وہ صفت اللہ کی کسی مخلوق کی بیان کی جا سکتی ہے، نام کی حد تک، نام کی حد تک وہ صفت ہوگی، لیکن وہ اگر کسی مخلوق کی وہ صفت بیان کی جائے تو ہمیں ذہنوں کے اندر یہ فرق رکھنا ہوگا کہ جو اللہ کی صفت رحیم ہے وہ اللہ کی شان کو لائق ہے، جیسے اللہ کامل ہے اللہ کی صفت رحیم بھی کامل ہے۔ اور اگر یہ صفت رحیم اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کی صفت بیان کر دی جائے تو صفت بیان تو کی جا سکتی ہے کہ فلاں بھی رحیم ہے اللہ کی کوئی مخلوق، لیکن وہاں ہمیں ذہنوں کے اندر یہ معنی رکھنا ہوگا کہ جس طرح اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو، مخلوق کا مطلب ہی ہے کہ وہ ناقص ہے، تو جب کسی مخلوق کی صفت رحیم ہوگی تو اس کی صفت رحیم اللہ کی صفت رحیم کی طرح کامل نہیں ہوگی۔ جس طرح اللہ کامل ہے اللہ کی صفت رحیم بھی کامل ہے، اور اگر مخلوق کی صفت رحیم ہو تو جس طرح مخلوق ناقص ہے، چاہے وہ نبی اور ولی اور سید الانبیاء والمرسلین ہی کیوں نہ ہوں، ہیں وہ مخلوق، اللہ کی طرح وہ کامل تو نہیں ہیں، وہ ناقص ہیں، مخلوق ہیں، حادث ہیں۔ اگر ان کی صفت رحیم ہوگی تو وہ رحیم وہ والی صفت نہیں ہوگی جو اللہ کی صفت رحیم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کے لیے رحیم آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اور قرآن کریم میں یہ صفت رحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیان ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رحیم کا لفظ آیا ہے، رؤوف کا لفظ بھی آیا ہے، جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو اللہ کا مبارک نام ہے۔ جیسے سورہ توبہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ تو اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مبارک صفات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ اے لوگو تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، جو تمہارے میں سے، تم انسانوں میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو تم مشکل میں پڑتے ہو وہ اس پر گراں گزرتا ہے، یعنی اسے اچھا نہیں لگتا کہ تم مشکل میں پڑو، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا کہ تم مشکل میں پڑو، حریص علیکم، تمہارے بارے میں بڑا حریص ہے، یعنی تمہاری خیر خواہی کے بارے میں بڑا ہی حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات یہاں بیان ہوئی ہیں۔ تو ان صفات میں سے رؤوف رحیم بھی ہے، حالانکہ یہی صفات قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ کے لیے بیان ہوئی ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے دوسرے پارے کا پہلا صفحہ، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ البتہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی صفات کے طور پر بھی رؤوف اور رحیم آیا، اور یہاں سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات کے طور پر بھی رؤوف اور رحیم آیا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ صفات کسی مخلوق کی بھی ہو سکتی ہیں ظاہری طور پر، نام کی حد تک، لیکن ہمیں ذہنوں کے اندر یہ فرق رکھنا ہوگا کہ اگر وہ صفت اللہ کے ساتھ آئے تو جس طرح اللہ کامل ہے اللہ کی وہ صفت بھی کامل ہے، اور اگر وہ صفت کسی مخلوق کے ساتھ آئے
تو جیسے مخلوق ناقص ہے، حادث ہے، پیدا ہوئی ہے اور اس کا اختتام بھی ہے، اس کو زوال بھی ہے، اسی طرح اس کی یہ صفت بھی ناقص ہے۔ اگر اللہ کے لیے رؤوف اور رحیم آئے تو اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت کامل درجے کی ہوگی جو اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اگر مخلوق کے ساتھ رؤوف رحیم آئے تو جیسے مخلوق ناقص ہے اللہ کے بالمقابل، جیسے وہ ناقص ہے اس طرح مخلوق کی وہ صفت بھی وہ اللہ کی صفت کی طرح کامل نہیں ہوگی، وہ صفت بھی ناقص ہوگی، وہ مخلوق کے مطابق ہوگی۔ بالکل اس کو ایسے سمجھیں جیسے اللہ کے لیے سمیع اور بصیر کی صفت قرآن میں آتی ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، اور ہر انسان کو بھی قرآن کریم میں سمیع اور بصیر قرار دیا گیا ہے، ہر انسان کو بھی قرآن میں سمیع اور بصیر قرار دیا گیا ہے۔ سورہ دہر کے شروع میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، ہم اس کی آزمائش کرتے ہیں، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ اب یہاں اللہ نے انسان کی صفات سمیع اور بصیر بیان فرمائی ہیں، اور قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے اپنی صفات بھی سمیع اور بصیر بیان فرمائی ہیں۔ تو اس سے کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ جو اللہ کی صفت سمیع ہے اور بصیر ہے اسی طرح مخلوق ہر انسان بھی اللہ کی طرح سمیع اور بصیر ہے، والعیاذ باللہ، یہ تو شرک ہو جائے گا، اللہ کی صفت مخلوق کو دے دی جائے گی۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی جب اللہ کے لیے سمیع اور بصیر استعمال ہوتا ہے تو جس طرح اللہ کامل ہے تو اللہ کی سماعت اور اللہ کی بصارت اسی طرح کامل ہے، اللہ کی شان کو جیسے لائق ہے۔ اور جب انسان کے لیے، مخلوق کے لیے سمیع اور بصیر کی صفت استعمال ہوتی ہے تو جس طرح مخلوق ناقص ہے تو مخلوق کی سماعت اور بصارت بھی بڑی ناقص سی، بڑی ہلکی درجے کی ہے، وہ اس کمرے سے باہر ہم نہیں سن سکتے۔ اللہ رب العالمین تو عرش پر ہے، تو عرش پر ہوتے ہوتے ہماری سرگوشی تو چھوڑیے، ہم دل میں کوئی بات سوچیں اللہ وہ بھی سن لیتے ہیں، اللہ اس پر بھی مطلع ہو جاتے ہیں، ہم چھوڑیے ساتوں زمینوں کے نیچے کوئی کیڑا جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں رینگے، اللہ اس کے رینگنے کی آواز بھی سن لیتے ہیں۔ تو اللہ کی سماعت اور اللہ کی بصارت اور اللہ کا علم، انسان کو بھی عالم کہا جاتا ہے اور اللہ بھی عالم ہے، علام ہے، تو یہ صفات مشابہ نہیں ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ صفات مخلوق کے لیے بیان ہو سکتی ہیں، لیکن پیچھے معنی فرق ہوگا ہمارے ذہنوں میں۔ ان صفات کو عبد کے بغیر بھی بیان کیا جا سکتا ہے، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤوف اور رحیم کی صفت آئی ہے۔ انسان کو، مخلوق کو عبد الرؤوف اور عبد الرحیم بھی کہا جا سکتا ہے، اور کسی مخلوق کی صفت عبد کے بغیر رؤوف اور رحیم بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ جس طرح کسی انسان کو عبد السمیع اور عبد البصیر بھی کوئی انسان نام رکھ سکتا ہے، اور انسان کی صفت سمیع اور بصیر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر سمیع اور بصیر کہیں گے انسان کو تو وہاں سمیع اور بصیر سے مراد وہ اللہ کی طرح سمیع اور بصیر نہیں ہوگا، تو انسان کو سمیع اور بصیر بھی کہا جا سکتا ہے عبد کے بغیر بھی۔ عبد کے ساتھ ہو تو وہ تو پیارے پیارے ناموں میں سے ہے، وہ اللہ کو محبوب نام ہے انسان کا، عبد السمیع، عبد البصیر، عبد الرحیم، لیکن عبد کے بغیر بھی ایسی صفات انسان کی بیان ہو سکتی ہیں۔ لیکن باقی صفات تو ہو سکتی ہیں، عبد الرحیم کی جگہ پر کوئی شخص، کسی شخص کا نام رحیم رکھ دیا جائے اور اسے اللہ کی طرح رحیم مراد نہ لیا جائے تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ رؤوف کسی کا نام رکھا جائے عبد کے بغیر رکھا جا سکتا ہے، سمیع اور بصیر رکھا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح اللہ کا نام عبد کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا کسی مخلوق کا، اسی طرح رحمان چونکہ یہ اللہ کی ذات کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے تو رحمان کا نام بھی عبد کے بغیر کبھی مخلوق کا نہیں رکھنا چاہیے۔ رحمان یہ نام عبد کے بغیر مخلوق کا نہیں ہو سکتا، تو صرف رحمان نام صحیح نہیں ہے۔ عبد الرحمن ہو پھر ٹھیک ہے، عبد الرحمن اس اللہ کے مبارک نام کو عبد کے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں اور باقی صفات میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے میں وہ شروع میں بتا چکا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ عبد کی جو صفت ہے یہ اللہ کی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کی ذات کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو اللہ کی ذات کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ عبد کے بغیر کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔
ہاں جو باقی صفات ہیں وہ صفات مخلوق کی بھی رکھی جا سکتی ہیں، سوائے ان صفات کے جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، مثلا المتکبر ہے یا الجبار ہے، اس طرح کے نام مخلوق کے عبد کے بغیر بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ لیکن بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ رحمان کا نام تو کبھی بھی عبد کے بغیر کسی انسان کا نہیں ہونا چاہیے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رحمان ہے، جس کی رحمت ہر ایک کو شامل ہے، مسلمان کو بھی کافر کو بھی دنیا کے اندر۔ رحمان کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا، جس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ ساتھ کافروں کو بھی دنیا کے اندر شامل ہوتی ہے۔ تو رحمان نے قرآن سکھایا، تو یہاں قرآن سکھانے کی بات ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں سکھائی ہیں، تو قرآن کا ذکر کیا قرآن کی اہمیت کی وجہ سے، قرآن کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے قرآن سکھایا، یعنی انسان کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنی امت کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، خلق الانسان، کہ پیدا کیا انسان کو، یعنی رحمان نے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ نے انسان کو انسان بنایا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی اور مخلوق بنا دیتے تو کوئی انسان اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا، کوئی انسان اللہ سے سوال نہیں کر سکتا تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو جانور بنا دیا ہے، بندر کو بندر، کتے کو کتا اور خنزیر کو خنزیر بنا دیا ہے، اور دیگر چرند پرند کو اللہ نے جو چاہا بنا دیا، جس طرح وہ اللہ سے اعتراض نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو انسان بنانے کی بجائے کچھ اور بنا دیتا تو کوئی اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسان کو انسان بنایا ہے، اور اللہ نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد قرآن سکھایا ہے، پیدا کرنے سے پہلے تو قرآن نہیں سکھایا، لیکن قرآن کی اہمیت کی وجہ سے قرآن کے سکھانے کا ذکر، کہ قرآن کا سکھانا اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس احسان کا ذکر انسان کی تخلیق سے پہلے کر دیا، جس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن، اللہ نے باقی چیزیں بھی سکھائی ہیں انسان کو، لیکن ان باقی چیزوں میں سے قرآن سکھانا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس نعمت کا ذکر انسان کو انسان تخلیق کرنے سے بھی پہلے ذکر فرمایا، اور اس سے قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ قرآن اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن اصل میں ہماری دنیا اور آخرت بنا دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو قرآن سکھایا ہے، اگر ہم وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن پڑھیں اور پھر قرآن پر عمل کریں اور قرآن سے نصیحت پکڑیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اس کو آگے پھیلائیں، تو انسان کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور انسان کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ تو قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اس کتاب، اس قرآن کے ذریعے قوموں کو اللہ نے غلبہ دیا ہے دنیا کے اندر۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ نے قوموں کو دنیا میں غلبہ عطا کیا ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں قوموں کو ذلیل کر دیا ہے۔ جو قومیں قرآن پر عمل نہیں کرتی تو وہ قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں، اور جو قومیں قرآن کو رہبر اور رہنما بنا لیتی ہیں تو وہ قومیں غالب آ جاتی ہیں، جس طرح اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غالب آئے۔ تو قرآن کا سکھانا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس نعمت کا ذکر انسان کو انسان بنانا اس سے بھی پہلے فرمایا۔ رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، سکھایا اس کو بیان یعنی بولنا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا، اللہ نے انسان کو انسان پیدا کیا، اور اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا، انسان دنیا کے الفاظ بولتا ہے، اور اگر ہم سیاق و سباق کے مطابق معنی کریں تو اللہ نے انسان کو قرآن پڑھنا سکھایا، علمہ البیان، کیونکہ پیچھے قرآن کا ذکر ہے۔ اللہ نے انسان کو اس لیے زبان دی کہ انسان اللہ کا کلام پڑھے، انسان دنیا جہاں کی ہر چیز پڑھ لے، ہر قسم کا گانا گا لے، ہر قسم کی الٹی سیدھی چیز پڑھ لے، قرآن پڑھنا نہ آئے، پوری زندگی گزار دے
50-60 سال کی عمر ہو، 70 سال کی عمر ہو، دنیا کی ہر چیز بہترین طریقے سے ادا کر سکے، ہر لہجہ دوسری زبانوں کے لہجے ان کے ایکسنٹ کے مطابق بول سکے، نہ پڑھ سکے نہ بول سکے تو قرآن کو صحیح ادائیگی کے ساتھ نہ بول سکے، تو کتنی بڑی انسان کی بد نصیبی اور کتنی بڑی محرومی ہے انسان کی۔ علمہ البیان، اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا، بیان سکھایا، اور سیاق و سباق کے مطابق معنی کریں تو قرآن پڑھنا سکھایا، قرآن کی ادائیگی سکھائی۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مخارج کے مطابق، صفات کے مطابق قرآن پڑھنا سکھایا، علمہ البیان، مخارج کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرے گا، صحیح صفات کے ساتھ ادا کرے گا تو صحیح طرح ادا ہوگا، نہیں صحیح مخارج سے ادا کرے گا، لفظ لفظ سے بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ ایک ہے۔ اگر قل کی بجائے صحیح مخرج سے ادا نہ کیا، تھوڑا سا گہرائی سے ادا کرنے کی بجائے تھوڑا سا اگلے حصے سے ادا کر دیا، موٹا نہ بڑا باریک پڑھ دیا، قل هو اللہ احد، معنی بدل جائے گا، لفظ بھی بدل جائے گا، معنی بھی بدل جائے گا۔ تو انسان کو بیان سکھایا، بولنا سکھایا، اس سے عام بولنا، عام بات چیت مراد ہو سکتی ہے، لیکن سیاق و سباق کے مطابق یہاں قرآن پڑھنا، قرآن کی ادائیگی مراد ہے۔ اللہ نے تو سکھا دی، اب کوئی اس کو سیکھے یا نہ سیکھے، دنیا میں انتظام موجود ہے قرآن سیکھنے کا، اب کوئی اہمیت دے یا نہ دے یہ پھر اس کی بد نصیبی یا اس کا نصیب ہے۔ انسان کو بولنا سکھایا، یہ بولنا، اپنی بات سمجھانا، دوسرے کو کسی بات کو واضح کر سکنا، یہ اللہ کا انسان پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے یہ صفت بدرجہ اتم انسان کو ہی دی ہے۔ باقی جو دیگر مخلوقات ہیں، جانور، حیوانات، نباتات وغیرہ، وہ اپنی بات دوسروں کے سامنے اتنے بہترین انداز سے بیان نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باقی مخلوقات ایک دوسرے کو بات سمجھا ہی نہیں سکتی، باقی مخلوقات اپنا پیغام آگے کنوے ہی نہیں کر سکتے، کنوے کر سکتے ہیں اپنا پیغام، لیکن جس بہترین انداز سے انسان کرتا ہے اس انداز سے وہ اپنی بات ایک دوسرے کو نہیں بتا سکتے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو بتایا، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، جانور ایک دوسرے کو اپنی بات اشاروں سے یا بول کر جیسے بھی سمجھا لیتے ہیں، لیکن جو اللہ نے انسان کو تعبیر کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، اور مختلف زبانیں، انسان مختلف زبانوں میں بات کرتا ہے، اور یہ جو مختلف زبانیں ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، زبانوں کا بدلنا اور زبانوں کا مختلف ہونا۔ اللہ نے اس کو اپنی اتنی بڑی قدرت قرار دیا کہ اللہ نے اس کا ذکر زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ بیان فرمایا۔ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق ہے، اور تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا فرق ہونا ہے، تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ تو یہ زبانیں زیادہ ہونا، مختلف زبانیں ہونا، انسان کا مختلف زبانوں میں تعبیر کرنا، یہ زبانوں کا مختلف ہونا اور رنگوں کا مختلف ہونا، اللہ نے، یہ اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، اللہ کی بہت بڑی قدرتیں ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے اللہ نے اس کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ جو اللہ نے انسان کو بیان سکھایا، تعبیر سکھائی، اور خاص طور پہ سیاق و سباق کے مطابق قرآن پڑھنا سکھایا، تو یہ انسان کی ہی خصوصیت ہے، یہ اللہ نے انسان پر ہی یہ خاص کرم فرمایا ہے۔ بعض مفسرین نے علمہ البیان، بیان سے مراد بولنے کی بجائے بیان سے مراد الگ الگ کرنا، خیر اور شر کو الگ الگ کرنا مراد لیا ہے، لیکن امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر زیادہ بہتر نہیں ہے۔ زیادہ بہتر تفسیر البیان کی وہ بولنا ہی ہے، وہ بولنا ہے، وہ زیادہ بہتر تفسیر ہے۔ یہاں بیان سے مراد بین کرنا، یعنی واضح کرنا، حق اور باطل میں فرق کرنا، خیر اور شر میں فرق کرنا، یہ بھی تفسیر بیان کی گئی ہے اس کی، علمہ البیان، اللہ نے انسان کو خیر اور شر سکھائے اور ان میں فرق کرنا سکھایا، لیکن امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ تفسیر مرجوح ہے، زیادہ راجح تفسیر جو ہے وہ یہاں بولنا ہی ہے، اللہ نے انسان کو بیان یعنی بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان،
سورج اور چاند حساب کے ساتھ، سورج اور چاند حساب کے ساتھ کیا مطلب؟ یعنی وہ ایک حساب کے مطابق چل رہے ہیں، ایک حساب کے مطابق اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ایک فلک، ایک مدار، سورج کا الگ، چاند کا الگ، اور دیگر تمام جو اجرام فلکی ہیں، اللہ نے ہر ایک کے لیے مدار مقرر کیا ہے، چلنے کی ایک جگہ مقرر کی ہے۔ وہ سورج ہو یا چاند ہو یا تمام اجرام فلکی ہو، وہ اپنے اپنے فلک میں، اپنے اپنے مدار میں چلتے رہتے ہیں، کسی دوسرے کے مدار میں داخل نہیں ہوتے۔ اگر وہ تھوڑا سا دوسرے کے مدار میں داخل ہو جائیں تو دنیا کے اندر تباہی اور بربادی آ جائے، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ لیکن یہ سورج اور چاند ایک مخصوص نظام اور ایک مخصوص روٹ کے مطابق یہ چلتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے چل رہے ہیں، اور ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا جب اللہ نے ذکر فرمایا ہے تو وہاں اللہ نے بڑی بڑی نعمتوں کے ذکر کے ساتھ سورج و چاند کا ذکر فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو، وہ مسلسل گردش میں ہیں، صرف گردش میں نہیں ہے بلکہ وہ ایک اپنے مخصوص رستے میں، ایک مخصوص اپنے مدار میں گردش میں ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا۔ نہ سورج چاند کے مدار میں جاتا ہے، نہ چاند سورج کے مدار میں آتا ہے، نہ دن سے پہلے رات آتی ہے، دن یعنی یہ نہیں ہوتا کہ دن کے بعد رات آنے کی بجائے دوبارہ دن آ جائے، اور رات کے بعد دن آنے کی بجائے دوبارہ رات آ جائے۔ ایک ترتیب ہے، ایک سلسلہ ہے وہ، اور اللہ نے اس کو اپنی نعمتیں قرار دیا۔ آگے ذکر ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو سورج اور چاند حساب کے مطابق چل رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ اس سے سورج اور چاند کا چلنا اور حرکت میں ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ سائنسدان آج سے کچھ عرصہ پہلے کہتے تھے کہ سورج ساکن ہے، زمین حرکت میں ہے، لیکن اب سائنسدان اپنا یہ نقطہ چینج کر چکے ہیں۔ قرآن کریم 1500 سال پہلے سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ سورج اور چاند حساب کے مطابق چل رہے ہیں، گردش میں ہیں۔ جی نہیں مدار میں داخل ہونا نہیں ہے، وہ چاند کے سامنے سورج آ جائے یا سورج کے چاند کے سامنے زمین آ جائے تو گرہن تو یہ چیز ہے۔ کوئی بندہ دوسرے کے مدار میں اور دوسرے کی روٹ میں داخل نہیں ہوتا، اپنا راستہ چینج نہیں کرتا، اپنا راستہ چینج کرتے تو تباہی آ جائے۔ دیکھیں حسبان جو ہے نا، حسبان کا روٹ ہے ہا سین اور با۔ جب حسبان کا روٹ ہا سین اور با ہے تو تسبیح تو اس کا معنی نہیں ہے، تسبیح کے لیے سین با اور ہا ہونا چاہیے۔ تسبیح کا جو روٹ ہے، تسبیح سبح سے ہے، سین با اور ہا، پہلے سین ہے پھر با ہے پھر ہا ہے، اور حسبان میں پہلے ہا ہے پھر سین ہے پھر با ہے، تو اس کے تو روٹ ہی فرق ہیں۔ تو اس سے یہ مراد لینا کہ سورج اور چاند تسبیح کر رہے ہیں، سورج اور چاند حساب کے مطابق چل رہے ہیں، اپنے مدار کے مطابق چل رہے ہیں۔ تسبیح کے لیے قرآن کی اور آیتیں ہیں، سورج اور چاند تسبیح کرتے ہیں، اس کے لیے قرآن کی اور آیتیں ہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ وہ قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے وہ بات ثابت ہے، لیکن وہ اس آیت سے توڑ موڑ کے ثابت کرنا میرا خیال ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا روٹ ہی فرق ہے اور حساب کا روٹ فرق ہے۔ یہ حساب سے ہے حسبان، یہ تسبیح سے نہیں، تسبیح کے لیے سب بہا ہوگا، سین با اور ہا ہوگا۔ تو سورج اور چاند حساب کے مطابق چل رہے ہیں۔ قرآن کریم کے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ سورہ نام آیت نمبر 96، فالق الاصباح، اللہ صبح کو پھاڑنے والا ہے، صبح کو نکالنے والا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو اللہ نے حساب کے مطابق بنایا۔ حساب کے مطابق بنایا یعنی ان کا ایک حساب رکھا ہے، وہ ایک حساب کے مطابق چل رہے ہیں، ایک اپنے مخصوص مدار میں وہ چل رہے ہیں، وہ حرکت میں ہیں۔ تو سورج و چاند وہ ایک حساب سے چل رہے ہیں۔
ایک اور تفسیر الشمس والقمر بحسبان کی، ایک تفسیر تو یہ ہوئی جیسے میں نے ذکر کیا کہ سورج اور چاند حساب کے مطابق چل رہے ہیں، ایک مخصوص ان کا رستہ ہے، ایک مخصوص روٹ ہے، اس روٹ سے وہ نکلتے ہیں، اور یہ روٹ فرق ہوتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ یہ ایک ہی ہے، یہ ہر روز ایک ہی ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا رہتا ہے، ہر روز فرق ہوتا رہتا ہے، کبھی سورج جلدی نکلتا ہے، کبھی لیٹ نکلتا ہے، کبھی جلدی غروب ہوتا ہے، کبھی لیٹ غروب ہوتا ہے، اور یہ پورا ایک لگا بندہ سلسلہ ہے، اور اس لگے بندے سلسلے میں تبدیلی نہیں آتی، سال ہر سال کروڑوں سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، روزانہ تبدیلی آتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ، اب اگر سورج بعض دنوں میں 6 بجے طلوع ہوتا ہے، پھر وقت بڑھتا رہتا ہے، وہ 6:01 پہ 2 منٹ پہ 3 منٹ پہ طلوع ہوتا رہتا ہے، کم بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک مخصوص وقت گزرنے کے بعد دوبارہ وہ اپنے اس وقت پہ آ جاتا ہے۔ یہ پورا ایک اللہ کی طرف سے لگا بندہ سلسلہ ہے، اس کے اندر اتنی باریکی ہے کہ وہ تھوڑی سی باریکی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ سورج اور چاند، سورج اپنی طور پہ، چاند اپنے طور پہ، چاند جو ہے وہ باریک ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا رہتا ہے، پھر چھوٹا ہوتا رہتا ہے، ایک پورا سلسلہ ہے جو چلتا جا رہا ہے ایک حساب کے مطابق۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ، یعنی حساب کے لیے، سورج اور چاند حساب کے لیے، ایک ہے حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، حساب کے ساتھ، اور ایک ہے کہ سورج اور چاند حساب کے لیے، للحسبان یا للحساب، یہ حسبان حساب سے ہے، اس کا روٹ حساب، حاسین اور با، تسبیح اس کا روٹ نہیں ہے۔ یعنی دوسری تفسیر سورج اور چاند حساب کے لیے، کیا مطلب؟ یعنی سورج اور چاند اللہ نے اس لیے بنائے تاکہ تم حساب کتاب رکھ سکو۔ گویا کہ اس کی تفسیر وہ ہوگی جو قرآن کریم میں اللہ نے دوسرے مقام پر اللہ نے اس انداز سے بیان فرمائی، سورہ یونس آیت نمبر 5، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے سورج کو روشن بنا دیا، چاند کو نورانی بنا دیا، وقدرہ منازل، اور چاند کی منزلیں مقرر کر دیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی تعداد جان سکو، تاکہ تم حساب کو جان سکو، تاکہ تم سالوں کی تعداد جانو، تاکہ تم حساب جانو۔ تو سالوں کی تعداد اور حساب کس بیس پہ ہم جانتے ہیں؟ جس کا پیچھے ذکر ہے سورج کا اور چاند کا، چاند کی منزلوں کا۔ بعض لوگ اس آیت سے یہ جو سالوں کی تعداد اور حساب، تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب جانو، وہ اس کو خاص کرتے ہیں والقمر نورا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء، یہ بات ختم ہو گئی ہے، اللہ نے سورج کو روشن بنایا۔ کہتے ہیں والقمر نورا وقدرہ منازل، چاند کو نورانی بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب جانو۔ وہ کہتے ہیں سالوں کی تعداد اور حساب کا علم چاند سے ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سالوں کی تعداد اور حساب کا علم چاند کے ساتھ ہے ہی، ساتھ ساتھ سورج سے بھی ہے، کیونکہ اس آیت میں پیچھے سورج کا بھی ذکر ہے، پھر چاند کا ذکر ہے، اور چاند کے ذکر کے ساتھ چاند کی منزلوں کا ذکر فرمایا۔ چاند باریک ہوتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے۔ چاند تو بڑا چھوٹا بھی ہوتا ہے، سورج بڑا چھوٹا تو نہیں ہوتا، لیکن جس طرح چاند مختلف وقتوں میں مختلف اوقات میں نکلتا ہے، مختلف دنوں میں، سورج بھی مختلف دنوں میں مختلف اوقات میں نکلتا ہے، اور جس طرح چاند سے حساب سالوں کا اور حساب معلوم ہوتا ہے، سورج سے بھی حساب معلوم ہوتا ہے۔ چاند سے دنوں کا حساب معلوم ہوتا ہے، آج کون سی تاریخ ہے، اگر وہ ہم نے حساب نہ بھی رکھا ہو شمسی تقویم میں، تو ہمیں سولر سسٹم میں، شمسی تقویم میں ہمیں حساب رکھنا پڑتا ہے۔ جو قمری تقویم ہے چاند کی، اس میں حساب نہ بھی رکھو تو انسان جب چاند نکلے گا، کچھ دن چاند نہیں نکلے گا، پھر جب پہلی رات کا چاند نکلے گا تو انسان پہچان لے گا کہ آج پہلی تاریخ ہے۔ جب 14ویں کا چاند ہوگا انسان پہچان لے گا کہ آج 14ویں کا چاند ہے، اگر حساب نہ بھی رکھا ہو۔ تو چاند سے دنوں کا حساب ہو جاتا ہے، مہینوں کا حساب ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف چاند سے ہی حساب ہوتا ہے، سورج سے بھی حساب ہوتا ہے۔ سورج سے کس چیز کا حساب ہوتا ہے؟ گھنٹوں کا۔ ایک دن کے اندر یہ اب صبح ہے، دوپہر ہے، شام ہے، دوپہر ہے کہ سحپہر ہے، مغرب کا وقت ہے، یہ
تو چاند سے تو اس کی پہچان نہیں ہوگی، چاند سے تو دنوں کی پہچان ہوگی، کون سی تاریخ ہے، 14ویں تاریخ ہے، پہلی تاریخ ہے، 6ٹھی 7ویں تاریخ ہے، اگر چاند آدھا ہو تو یہ جو دن کے اندر حساب ہے گھنٹوں کا یہ سورج سے ہوگا۔ تو اللہ نے سورج کو روشن بنایا، چاند کو نورانی بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی اور حساب کو تم جان سکو۔ تو سورج اور چاند اللہ نے حساب کے لیے بھی بنائے ہیں، تو یہی تفسیر بھی اس آیت کی مروی ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند حساب کے لیے۔ یہاں سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے جو بعض لوگوں نے بڑا مسئلہ آج کل کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی مسلمان ایک ہیں، مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے، چاند ایک ہے، سورج ایک ہے، تو پھر عیدیں کیوں مختلف ہیں؟ بڑی ایک جو ہے نا لوگ بنا کر بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عیدیں کیوں مختلف ہیں، جب چاند ایک ہے تو پھر عیدیں بھی ایک ہونی چاہیے۔ تو بھئی حساب کے لیے تو صرف چاند نہیں ہے، حساب کے لیے تو سورج بھی ہے۔ اگر آپ یہ منطق لگائیں کہ چاند ایک ہے تو پھر عید بھی ایک ہونی چاہیے، تو پھر سورج بھی ایک ہے، پھر نمازوں کے وقت بھی ایک ہونے چاہیے پوری دنیا میں۔ بھئی جب پوری دنیا میں چاند کے مختلف منازل ہیں اور چاند کے مختلف مطلع ہیں الگ الگ، تو پھر چاند اگر الگ نظر آ جائے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اور ہر ملک اپنی رؤیت کے مطابق، اپنے مطلع کے مطابق چاند دیکھے، اس کے مطابق رمضان شروع کرے، اس کے مطابق عید کرے، اس کے مطابق ذوالحجہ شروع کرے چاند کے مطابق، تو کیا حرج ہے؟ اگر آپ کہیں نہیں چاند پوری دنیا میں ایک ہونا چاہیے، کیونکہ چاند ایک ہے تو پوری دنیا میں تاریخ بھی ایک ہونی چاہیے، تو پھر سورج بھی تو ایک ہے، پھر پوری دنیا میں فجر کی نماز مسلمانوں کے لیے ایک وقت میں ہونی چاہیے۔ چاند تو پھر چلیں، رمضان تو بڑی عید تو چھوٹی عید تو سال بعد آئے گی، تو وہ بڑی عید میں ہم اکٹھ اور اتحاد کرنے کی بجائے ہم روزانہ کے اندر اپنا اتحاد کرتے ہیں، روزانہ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پوری دنیا کے لوگ ایک وقت میں پڑھیں ذرا۔ تو وہاں اتحاد کرنا ہے کھینچ تان کر کے، دلیل کوئی نہیں ہے، سارے دلائل جو ہیں وہ اس بات کے ہیں کہ جی صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو، جب چاند دیکھو تو افطار کرو۔ ہر ملک والے اپنے اپنے رؤیت کا اعتبار کریں گے، اپنے اپنے مطلع کا اعتبار کریں گے، تو وہاں یہ دلیل دینا، جذباتی انداز میں بات کرنا کہ چاند ایک ہے تو پھر عیدیں کیوں مختلف ہیں، تو پھر حساب کتاب کے لیے صرف چاند نہیں ہے، حساب کتاب کے لیے چاند ہے، ساتھ سورج بھی ہے، تو اگر وہ متحد ہونے چاہیے چاند کی تاریخیں اور عیدیں، تو پھر جو ہے وہ نمازیں بھی پھر متحد وقت میں ہونی چاہیے، جو ممکن نہیں ہے۔ ہر ملک جب سورج غروب ہوگا تو اس وقت مغرب پڑے گا، اگر سعودی عرب میں 2 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے بعد میں سورج غروب ہوتا ہے، پاکستان میں 2 گھنٹے پہلے ہو جاتا ہے، پاکستان والے 2 گھنٹے پہلے نماز پڑھیں گے مغرب کی، اور سعودی عرب والے 2 گھنٹے بعد پڑھیں گے۔ تو جس طرح سورج کے مطلع مختلف ہے ہر ملک میں، تو چاند کا مطلع بھی مختلف ہوتا ہے، اور ہر ملک میں اپنا اپنا حساب ہوگا۔ بہرحال سورج اور چاند حساب کے مطابق چل رہے ہیں یا سورج اور چاند حساب کے لیے ہیں، دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، دونوں یسجدان، یہ دونوں سجدہ کرتے ہیں، ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کو۔ سجدہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں سجدہ کرنے سے مراد ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع فرما ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سجدہ کرنے سے مراد اللہ کی بات ماننا اور اللہ نے جو ان کے لیے نظام بنایا ہے اس نظام کے مطابق چلنا۔ درخت جو ہیں وہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں اور ایک پورا نظام ہے درختوں کا، اور جو ستارے ہیں ان کے اپنے فوائد ہیں، روشنی دینا اور دیگر فوائد، تو وہ اللہ نے جو نظام بنایا اس نظام کے مطابق چل رہے ہیں، یہ چلنا ہی ان کا سجدہ ہے۔ لیکن صحیح تفسیر یہ ہے کہ یہاں سجدہ کرنے سے مراد حقیقی سجدہ ہے، صرف یہ مراد دینا کہ جی وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہے ہیں، وہ سجدہ نہیں کرتے، نہیں، وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کا سجدہ اپنا اپنا ہے، ہم اس سجدے کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ہر مخلوق وہ اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کو سجدہ بھی کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کے لیے نماز بھی پڑھتی ہے۔ قرآن کریم میں ہر مخلوق کی تسبیح کا بھی ذکر ہے، ہر مخلوق کے سجدے کا بھی ذکر ہے۔ سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے ہر چیز جو آسمان میں ہے یا زمین میں ہے سجدہ کرتی ہے، والشمس والقمر سورج بھی اور چاند بھی سجدہ کرتے ہیں، والنجوم ستارے بھی، والجبال پہاڑ بھی، والشجر والدواب اور درخت بھی اور جانور بھی، وکثیر من الناس اور بہت سے لوگ بھی، وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سے لوگ وہ سجدہ نہیں کرتے، ان پر عذاب کی بات حق ہو گئی ہے۔ تو یہ تمام مخلوقات اللہ کو سجدہ بھی کرتی ہیں جو اللہ نے ان کا سجدہ رکھا ہے، صرف سجدہ نہیں کرتی بلکہ نماز بھی پڑھتی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا نہیں آپ نے دیکھا، سورہ نور کی آیت، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے لیے ہر چیز جو آسمان میں ہے زمین میں ہے سجدہ تسبیح کرتی ہے، والطیر صافات اور پرندے صفوں میں پر پھیلائے ہوئے، کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز کو بھی پہچان لیا ہے اور اپنی تسبیح کو بھی پہچان لیا، ہر چیز تسبیح بھی کرتی ہے اور نماز بھی پڑھتی ہے، سجدہ بھی کرتی ہے۔ جی ہمیں تو نظر نہیں آتا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، کہ آسمان زمین سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا صرف آسمان زمین نہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تم سمجھو یا نہ سمجھو، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اب اس آیت کو عام کر لیجئے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہر چیز اللہ کے لیے نماز پڑھتی ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ کیا ہمیں ہر چیز کی سمجھ آتی ہے؟ ہمیں ہر چیز کا علم نہیں ہے، ہم ناقص ہیں، تو ہمیں ہر چیز کی سمجھ بھی نہیں آ سکتی۔ تو یہ کہنا کہ جس سجدہ سے مراد بھی ہم طے کریں، اللہ کا حکم ماننا ہے اور اللہ کے مطابق چلنا ہے، سورج کا چلنا ہی سجدہ ہے، نہیں، سورج باقاعدہ سجدہ کرتا ہے۔ باقاعدہ حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کس صحابی سے فرمایا کہ اے میرے صحابی تمہیں پتہ ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور پھر اس کو اذن عطا ہوتا ہے کہ اب تم دوبارہ مشرق سے نکلو، اور ایک وقت آئے گا کہ جب اس کو اذن نہیں ملے گا، اجازت نہیں ملے گی تو یہ مغرب سے نکلے گا۔ تو بہرحال یہ ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور یہ سجدہ حقیقی سجدہ ہے، لیکن ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ تو سورج اور درخت یہ دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ بعض مفسرین وہ کہتے ہیں کہ یہاں النجم سے مراد، درخت سے مراد تو درخت ہے جس کا تنا ہو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ درخت تو سجدہ کرتے ہیں، درخت جھک جاتے ہیں، ہوا چلتی ہے، ستاروں کا سجدہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو نجم سے مراد ستارے نہیں ہیں، نجم سے مراد بیلیں ہیں، بیل، یعنی درخت سے مراد وہ درخت ہے جس کا تنا ہو، اور نجم سے مراد وہ درخت ہے جس کا تنا نہ ہو، جو زمین کے اوپر پھیلا ہو، جس طرح انگور کی بیل ہوتی ہے۔ تو بعض مفسرین نے النجم سے مراد بیل لی ہے کہ بیل اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں، لیکن یہ تکلف ہے، اگرچہ یہ تفسیر حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ النجم سے مراد بیل لینا، وہ کہتے ہیں ستارہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ کیسے سجدہ کرتا ہے، یہ تفسیر بھی مروی ہے، لیکن امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ بہتر تفسیر یہی ہے النجم سے مراد ستارے، اور قرآن کی آیت ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے اور ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور ہمیں اس کا سجدہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو بہرحال ہر چیز اللہ کے لیے تابع فرما ہے، تو پھر انسان کیوں نہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اور انسان اللہ کے حکم کے مطابق کیوں نہ عمل کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا